اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ فیصلے بھی ادھر کیے، تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس جہاز میں ٹوٹل 99 لوگ تھے، بشمول کاکپٹ کرو اور کیبن کرو۔ کاکپٹ اور کیبن کرو تقریباً 8 لوگ تھے، 2 پائلٹ اور کو پائلٹ، 6 کیبن کرو تھا۔ اور اتفاق کی بات کہ 8 کے 8 جو جتنا بھی کرو تھا وہ سارے ان کا تعلق لاہور ہی سے تھا، اور 5 جگہ ابھی ہم افسوس کر کے آئے ہیں، 3 جگہ جانا ہے۔ 4 بجے کا آپ سے ٹائم تھا، میں نے کہا کہ یہاں آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، تو دلی طور پہ بھی بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، اس واقعہ کا بڑا افسوس ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پرسوں کیبنٹ میں خصوصی طور پہ سب کو ہدایات کی، سارے کیبنٹ کولیگز کو میرے تو ویسے بھی فرائض میں شامل تھا کہ تمام شہداء کے وارثان کو وزٹ کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے، ان کی کمپنسیشن کے لیے دعا کی جائے، اور جو ان کے حقوق ہیں، کمپنسیشن ہے، جلد از جلد۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کرو میں سے جیسے میں نے کہا کہ 8 لوگ، 8 کے 8 لاہور سے، اور 7 کی باڈیز آ چکی ہیں، دفن ہو چکے ہیں، 8ویں باڈی آج پہنچ رہی ہے، اور ٹوٹل 94 باڈیز آؤٹ آف 97 آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، ڈسپیچ ہو چکی ہیں۔ 3 باڈیز انڈیسائیڈڈ ہیں، یا ان کا ڈی این اے نہیں ہوا، یا میچ نہیں ہوا، یا ریزلٹ لیٹ ہوا، یا وارثان لیٹ آئے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں۔ 3 باڈیز ابھی تک باقی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرسٹ نائٹ ہی ہم نے ایک اس کا انکوائری بورڈ بھی تشکیل دے دیا، 4 رکنی انکوائری بورڈ ہے، وہ جائے واقعہ پہ بھی پہنچا، کافی دنوں سے وہاں ہی ہیں۔ دونوں باکسز، وائس باکس اور ڈیٹا باکس، دونوں ریکور ہو چکے ہیں، اور جو اسپیشل ٹیم، فرینچ ٹیم فرانس سے آئی، انہوں نے بھی انہیں اسسٹ کیا، ابتدائی جو بھی تحقیقات انہوں نے کرنی تھیں وہ بھی کی، اور دونوں باکسز لے کے اب وہ ٹیم واپس چلی گئی ہے، اور امید ہے کہ ود ان اے ویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی، اور اسی بنیاد پہ میں نے کراچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دہانی بھی کروائی کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے، اور اتفاق سے کل سے اسمبلی سیشن بھی شروع ہو رہا ہے، 22 جون کو اسمبلی ان سیشن ہوگی، اور میں نے دیکھا جو کہ ایک خط بھی اپوزیشن کی طرف سے تھا، اور ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے کہ طیارہ کریش کے واقعے پہ اسمبلی میں اس پہ بات بھی ہونی ہے، بحث بھی ہونی ہے، تو یقیناً پوری قوم کا کنسرن ہے، پارلیمنٹیرینز کا کنسرن ہے، حکومت کا بھی یقیناً اتنا ہی کنسرن ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کنسرن ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی
کہ جلد از جلد انکوائری مکمل ہو اور یہ انکوائری بالکل فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہو، اور یہ واقعات صحیح صورتحال سے عوام تک پہنچ پائیں۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی کمٹ کیا ہے، اور کل بھی میں نے میٹنگ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی ہیں کہ صرف یہ نہیں، ریسنٹ پاسٹ میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے چترال جو ATR کا جہاز کریش ہوا ہے حویلیاں کے قریب، اس کی بھی مکمل انکوائری رپورٹ۔ کچھ عرصہ پہلے گلگت میں ایک کریش لینڈنگ ہوئی اسی طرح کی، اس کی انکوائری رپورٹ، اور اسی طرح ایئر بلیو اور بوجا ایئر لائن جو کہ دونوں واقعات اسلام آباد میں پیش آئے، دونوں کریش اسلام آباد میں ہوئے، ان کی رپورٹس بھی ہم نے دینی ہے کمپلیٹ۔ یہ تو ابتدائی رپورٹ ہونی ہے، اس کی کمپلیٹ رپورٹ میں 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی رپورٹ انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گی۔ کمپنسیشن 10 لاکھ روپے ہر شہید کے وارث تک، وارثان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ماس وائے 3-4 کیسز میں کچھ لیگل ہیئرز کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، 3-4 کیسز اس کی پینڈنگ ہیں۔ انشورنس کی جو باقی ماندہ جو رقومات ہیں وہ بھی جس طرح انکوائری رپورٹ 4 سے 6 ماہ لگیں گے، اس طرح 4 سے 6 ماہ وہ بھی لگیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام کیبن کرو کے لیے اور کاکپٹ کرو اور تمام پیسنجرز کے لیے، تمام شہداء کے لیے ایکولی ہونی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ادارے سے وابستہ واجبات ہیں ان شہداء کے، یہ بھی ہم نے PIA کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے کہ جلد از جلد یہ تمام حقوق اور تمام واجبات بھی متاثرہ فیملیز تک پہنچنے چاہیے۔ تو یہی چند ایک ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ جو گراؤنڈ پہ، ہاں، جہاں جہاز کریش ہوا ہے وہ گلی کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے، ان گھروں کو بھی وزٹ کیا ہے، اور 3 بچیاں جو گھروں میں کام کرتی تھیں وہ جلس گئی تھیں، جن میں سے ایک بچی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اسے بھی ہم نے اسی طرح 10 لاکھ روپے کمپنسیشن اس بچی تک بھی پہنچا دی، اس کے وارثان تک بھی پہنچا دی، اور جو 2 زخمی ہیں انہیں بھی 5 لاکھ روپیہ۔ اور سروے سول ایوییشن اتھارٹی بھی سروے کر رہی ہے جو پراپرٹی ڈیمیجز ہیں، جن مکانات کی 2nd سٹوری یا 3rd سٹوری یا اپر سٹوری یا جو مکان ڈیمیج ہوئے ہیں کریش لینڈنگ کی وجہ سے، یا جو ان کی املاک خراب ہوئی، گاڑیاں کافی گھروں کی جلی ہوئی میں نے خود دیکھی ہیں، تو انہیں بھی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، پرائم منسٹر نے خصوصی طور پہ یہ ہدایات کی ہیں کہ ان تمام فیملیز کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس کی اسیسمنٹ کرائی جا رہی ہے سول ایوییشن اتھارٹی اپنے طور پہ، اور پروونشل گورنمنٹ اپنے طور پہ اس کی اسیسمنٹ کروا رہی ہے، کہ تاکہ یہ اسیسمنٹ بھی فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جتنے بھی لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو سکے۔ فار دا ٹائم بینگ ان تمام فیملیز کو جو PIA ہوٹل ہے کراچی، عارضی طور پہ انہیں وہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ لواحقین جو شہداء کے لواحقین ہیں، اپنی باڈیز کی شناخت کے لیے یا انہیں ریسیو کرنے کے لیے انہیں بھی فری بورڈنگ اور فری لاڈجنگ، انہیں ٹھہرانے کا بندوبست بھی، اور انہیں فری 5 ٹکٹ جو فیملی سائز ہے جتنے لوگوں نے ٹریول۔ بلکہ ابھی میں سجاد گل کے گھر سے آ رہا ہوں تو ان کے ایک بھائی UK سے آئے ہیں، تو UK کا ٹکٹ بھی PIA نے انہیں فراہم کیا ہے۔
تو یہ ایک جنرل ایس او پی تھا کہ ہمیں جتنی ایگریوڈ فیملیز ہیں انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ پی آئی اے ایک اہم ذمہ داری، بدقسمتی سے یہ حادثہ بھی پیش آ گیا، اور اہم ذمہ داری جب کہ پوری دنیا کے آپریشن سسپینڈڈ تھے، اسٹرینڈڈ پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے دنیا کے مختلف ممالک میں، انہیں واپس لانے کے لیے اسپیشل فلائٹس پی آئی اے نے چلائیں، اور یہ فلائٹس آل اوور دا ورلڈ، جو پہلے پی آئی اے کی ڈیسٹینیشنز میں جو اسٹیشن شامل نہیں بھی تھے، جیسے کہ افریقہ پی آئی اے سے پہلے فلائی نہیں کر رہی تھی، یا آسٹریلیا فلائی نہیں کر رہی تھی، یا امریکہ کے آپریشن سسپینڈ ہو گئے تھے، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بھی نہیں تھی، تو امریکہ کے لیے بھی پی آئی اے نے فلائٹس کیں، وہاں سے بھی اسٹرینڈڈ پاکستانی جن میں ویزاز ایکسپائرڈ، وزٹ ویزا والے اسٹوڈنٹس، ہمارے یورپ سے بہت ساری جگہوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس، بچے یونیورسٹیاں بند ہونے کی وجہ سے، ہاسٹل بند ہونے کی وجہ سے جو اپ سیٹ تھے، پھر اس طرح ہمارے عمرہ زائرین سعودی عربیہ سے، پھر اسی طرح ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ورکر جنہیں لے آف کیا گیا یا جنہیں چھٹیاں دی گئیں، فیکٹریاں یا ادارے بند ہوئے، انہیں فارغ کیا گیا، انہیں واپس. تو یہ 34,000 کے لگ بھگ، اور یہ آپریشن 10 تاریخ تک یہ آپریشن جاری رہے گا، اور 10 سے حکومت چاروں صوبوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد این سی سی میں ہر ایشو این سی سی میں ڈسکس ہوتا ہے. این سی او سی این سی او سی تو ریگولر ملتی ہے، ڈیلی ملتی ہے، حالات حاضرہ پہ نظر ہوتی ہے، ایجنڈاز ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. این سی سی جو ہے قومی رابطہ کمیٹی، وہ پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور 6 اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ایئرپورٹ کھولنے کے حوالے سے، ڈومیسٹک فلائٹس کے حوالے سے، انٹرنیشنل کے فلائٹس کے حوالے سے پوری کوشش ہوتی ہے. میں خود اس کا ممبر ہوں کہ کانفیڈنس میں لے کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہے پی آئی اے کی کہ میکسیمم اوورسیز پاکستانیز کو جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا جائے، ان کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے. اب بھی تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ 1 لاکھ کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں جو رجسٹرڈ اپنی ایمبیسیوں میں کرا چکے ہیں، جو واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو ان سب کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی پی آئی اے کی ہے. پی آئی اے نے یہ ذمہ داری سر انجام دی بھی ہے اور سر انجام دے گی بھی. بس یہی کچھ مجھے کہنا تھا. اب کسی بھائی کا اگر کوئی کویسچن ہو. جب یہ حادثہ پیش ہوا تو اس وقت جب وزیر اعظم پہلے اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ پیش ہو تو ذمہ دار وزیر ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان نے اس حادثے کے بعد آپ سے استعفیٰ مانگا یا آپ نے پیشکش کی استعفے کی؟ دیکھیں جی، نہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا، نہ ہی میں نے کوئی ایسی پیشکش کی، اور نہ ہی عوام الناس میں سے کسی کا مطالبہ تھا. اور جہاں تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی، انکوائری رپورٹ میں پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، تو پھر اس وقت ذمہ داروں کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو فی الحال ایسی کوئی بات سر یہ بتائیے کہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں بادل نظر یہی لگ رہا ہے کہ جو تمام ملبہ ہے وہ جو بدقسمت جو تیار تھا اس کے پائلٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، جبکہ جو اے ٹی سی کی سائڈ ہے اس کو ابھی تک اس کو جس طرح سے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، خاص طور پہ جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن بھی کہا جا رہا ہے کہ جونیئر جو اے ٹی سی کنٹرولر تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حادثے کے بعد بھی اسی جونیئر آفیسر نے 2 طیاروں کو لینڈ کروایا ہے، اور ایئرپورٹ کا جو ایس او پیز کے مطابق وہ جو رن وے بند ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کا اے ٹی سی کا وہ حاصل کر لیا گیا، اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، ان کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے بھائی، ابھی تک کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی کا کوئی تعین نہیں ہوا.
کوئی جونیئر نہیں تھا، کوئی سینئر نہیں تھا، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کی گئی. اگر پائلٹ کی بات کی جائے تو 25 سالہ اس کا کیریئر ہے اور ریکارڈ کیریئر ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے حادثے میں بھی کبھی اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اب یہ سب کچھ قیاس رائیاں ہیں، اندازے ہیں، افواہیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں اگر وزیر آبازی ہوں تو میری بھی اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں بھی اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا ایز اے لے مین، اور آپ میں سے بھی کوئی رائے دے نہیں سکتا اور نہ دینی چاہیے. اس میں ایکسپرٹ اوپینین ایک تو بالکل ریلیونٹ لوگ جو انویسٹیگیشن ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ ہے، ایئر فورس کے سینئر افسران، ذمہ دار افسران، تجربہ کار افسران، وہ انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا انکوائری کاؤنٹر چیک فرینچ ٹیم ہے جس میں ایئر بس کے لوگ، اس کے مینوفیکچرر، جس میں انجنز کے مینوفیکچرر علیحدہ ہیں، ایئر کرافٹ کے مینوفیکچرر علیحدہ ہیں، ان کی سول ایویشن کے لوگ اس کے علاوہ ہیں. جو 11 رکنی ٹیم آئی ہے وہ اس میں ایئر بس کے مینوفیکچرر بھی ہیں، اس کے انجنز کے مینوفیکچرر بھی ہیں، اور ان کے سول اتھارٹی کے لوگ بھی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بھی ایئر فورس کے بھی لوگ ہیں اور سول ایویشن کے بھی لوگ ہیں. اور دیکھیں نا 97 بے گناہ جانے، جمعۃ الوداع، رمضان المبارک، 28واں روزہ، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کو فیور اور کسی کی کوتاہی کو نظر انداز کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میں ضرور سوال سنوں گا. میری آپ سب دوستوں سے یہ استدعا ہوگی، ہم سب بحیثیت پاکستانی اس ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ بیفور ٹائم کوئی ایسی بات کر کے کسی کا دل نہ دکھایا جائے. جتنی ایگریوڈ پارٹیز ہیں، لیکن جب تک جو لوگ اپنی ماہرانہ رائے دے نہیں پاتے، ماہرانہ رائے سامنے نہیں آتی، انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی، اس پہ میرا خیال ہے میں تو دے ہی نہیں سکتا کوئی رائے اور دوں گا بھی نہیں جب تک مجھے کوئی ڈاکومنٹری ریٹن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. میں قطعاً کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اور کہہ بھی نہیں سکتا. اور اس پہ آپ کو بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ قبل از وقت جب رپورٹ آئے ضرور اپنی رائے دیں، کرٹیسائز کریں، کہیں کوتاہی ہو تو اسے پوائنٹ آؤٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریٹیفیکیشن بھی ہوگی، لیکن بیفور ٹائم انکوائری کے بارے میں رائے دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. چل میں آپ کی بات ایک منٹ ایک بھائی کو نیب نے آپ کے ساسا جات کی تفصیل مانگی ہے یا آپ نے نیب کو تفصیل دے دی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کو رہنا چاہیے یا اس ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے؟ میری سٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے. پاکستان کے کسی پولیٹیشین نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی ہوگی جو میں نے دی ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے. میں ویلکم کرتا ہوں نیب کی اس انکوائری کو. میں نے یہ بھی کہا کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے مکمل اٹانومی حاصل ہے اور اسے ضرور انکوائری کرنی چاہیے.